الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام قندیل علی کاظمی ایڈوکیٹ ہے اور میرا یوٹیوب چینل وکیل اور قانون کے نام سے ہے۔ آج ہم جس ٹاپک پہ بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے کلندرہ۔ اکثر آپ نے سنا ہوگا کہ کوئی شخص جس کو پولیس نے اریسٹ کر لیا یا دو پارٹیز جو لڑ پڑتی ہیں یا نقص امن کے لیے خطرہ ہو تو ان کو پولیس بغیر کسی ایف آئی آر کے اریسٹ کر لیتی ہے۔ تو اس کو اکثر لوگ کہتے ہیں کہ 751 ہو گیا جی، اور 751 میں بندے کو اریسٹ کر لیا گیا۔ بیسیکلی جو اس کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے ہم کلندرہ پہ بات کریں گے کہ کلندرہ ہوتا کیا ہے۔ کلندرہ کا جو لفظ ہے وہ قانون کی کسی ڈکشنری میں یا قانون کی کسی کتاب میں آپ کو نہیں ملے گا۔ یہ عام فہم جو پولیس کی اپنی ایک زبان ہے اس کے تحت اس کو کلندرہ بولا جاتا ہے، اور یہ بیسیکلی ایک انسدادی کارروائی ہوتی ہے کہ پولیس کو یا جو مجسٹریٹ ہوتا ہے علاقہ مجسٹریٹ، اس کو جب بھی کوئی انفارمیشن موصول ہوتی ہے کہ کوئی شخص جو نقص امن کے لیے خطرہ ہے تو اس کو ایک شو کاز نوٹس کیا جاتا ہے۔ یعنی کہ یہ ایک انسدادی کارروائی ہوتی ہے جو جرم ہونے سے پہلے ہی، تاکہ اس ملزم کو یا اس شخص کو روک لیا جائے تاکہ وہ جرم نہ کر سکے۔ تو اس کو عام زبان میں یعنی کہ پولیس کے جو ہوتی ہے زبان، اس میں اس کو کلندرہ کہتے ہیں۔ اور اس میں مختلف ہم سیکشنز بھی ڈسکس کرتے ہیں کہ کون کون سی سیکشنز کے تحت کلندرہ بنتا ہے۔ سب سے پہلے تو پولیس کو کس سیکشن کے تحت اختیار ہے؟ پولیس کو پولیس رولز 1934 کی سیکشن 22.49 کی سب سیکشن جی کے تحت اختیار ہے کہ جب بھی کسی بھی پولیس آفیسر کو جب کسی بھی کاگنیزیبل اوفینس یا نان کاگنیزیبل اوفینس کے حوالے سے یا کوئی نقص امن کے لیے کوئی شخص خطرہ ہو تو اس کی انفارمیشن موصول ہوتی ہے تو وہ اس کو وداؤٹ وارنٹ بھی اریسٹ کر لیتے ہیں۔ اور اس کا جو پولیس سیکشن ہے 22.49 کی سب سیکشن جی، اس کے تحت پولیس کو اختیار ہے۔ اس کے علاوہ سب سے پہلے ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ کون کون سی جو سیکشنز ہیں سی آر پی سی کی، کون کون سی سیکشن سی آر پی سی کی سیکشن 55 سی آر پی سی ہے، 107 ہے، 109 ہے، 110 ہے، 145 ہے، 151 ہے، یہ جو سی آر پی سی کی جو سیکشنز ہیں۔ اس کے علاوہ پی پی سی کی جو سیکشن 182 کے تحت بھی کلندرہ اکثر بنایا جاتا ہے، اور گنڈا آرڈیننس کی جو سیکشن 13 اور 14 ہیں ان کے تحت بھی یہ کلندرہ بنایا جاتا ہے۔ سب سے پہلے ہم سیکشن 55 کو ڈسکس کرتے ہیں کہ سیکشن 55 ہے کیا۔ ان کی پولیس کو جب بھی کوئی ہیبیچول افینڈر ہے، کوئی ہاؤس بریکر ہے، کوئی چور ہے، اس کے حوالے سے یا کوئی شخص جو آوارہ گرد ہے، اس پولیس کو اپنی کوئی کسی جگہ پہ اپنی موجودگی کی کوئی معقول وجہ بیان نہ کرے تو پولیس اس کو اریسٹ کر لیتی ہے، اور اس کو پھر اس کے بعد مجسٹریٹ کے پاس پیش کیا جاتا ہے۔ کہ آوارہ گردی میں اکثر آپ نے سنا ہوگا کہ آوارہ گردی میں رات کے کوئی اکیلے کوئی بندہ گھوم رہا ہے تو اس کو پولیس والے اریسٹ کر لیتے ہیں آوارہ گردی کے، یہ سیکشن 55 کے تحت اس کو اختیار ہے۔ اس کے علاوہ سیکشن 107 ہے، یعنی کہ 107 ہے۔ 107 میں جب مجسٹریٹ کو کوئی انفارمیشن موصول ہوتی ہے کہ فلاں شخص آوارہ گرد ہے، نقص امن کے لیے خطرہ ہے، کوئی بھی وہ جرم کر سکتا ہے، تو مجسٹریٹ اس کو نوٹس جاری کرتا ہے اور اس سے پھر شورٹی طلب کرتا ہے، اس کو پابند کرتا ہے، اس کو ضمانت لیتا ہے، ضمانتی مچلکے لیتا ہے کہ تم یہ جرم نہیں کرو گے یا معاشرے کے لیے تم نقص امن کے لیے خطرہ نہیں بنو گے۔ پھر 110 جو سیکشن 109 ہے، یعنی کہ اس کے گڈ بیہیویئر کی سیکیورٹی طلب کرے گا۔ جو آوارہ گرد ہے اس کو سیکشن 109 کے تحت اس سے سیکیورٹی طلب کی جاتی ہے، اور جو ہیبیچول افینڈر ہے، جو آلریڈی کنوکٹڈ ہے، جو ڈاکو ہے، چور ہے، منشیات فروش ہے، اس کو 110 کے تحت سی آر پی سی کے تحت اختیار ہے مجسٹریٹ کو کہ 110 کے تحت اسے گڈ بیہیویئر کی سیکیورٹی طلب کریں۔ اس کے بعد 145 ہے، یعنی کہ اموویبل، کوئی بھی ڈسپیوٹڈ پراپرٹی جو ہوتی ہے، جو اموویبل ڈسپیوٹڈ پراپرٹی ہے،
اس کے وجہ سے کوئی لڑائی جھگڑے کا خطرہ ہو تو اور جب مجسٹریٹ کو انفارمیشن دی جاتی ہے تو مجسٹریٹ اس پراپرٹی کو سیل کر دیتا ہے. اور اگر کوئی پارٹیاں لڑائی جھگڑا کرتی ہیں تو ان کو ان سے سیکیورٹی طلب کی جاتی ہے کہ آپ یہ ضمانت دیں، ضمانتی مچلکے جمع کرائیں کہ آپ جب تک اس پراپرٹی کا فیصلہ نہیں ہوتا کوئی سول کورٹ یا کسی بھی عدالت میں، جب تک اس کا فیصلہ نہیں ہو جاتا تب تک آپ لڑائی جھگڑا نہیں کریں گے. تو اس کو 145 کے تحت دی جاتی ہے. اس کے بعد جو 151 یعنی کہ اکثر پولیس والے جب ان کو کوئی انفارمیشن ملتی ہے تو وہ دونوں پارٹیوں کو تھانے میں بلاتے ہیں اور ان کو بٹھا دیتے ہیں کہ جی آپ کمپرومائز کر لیں. اور جب وہ کمپرومائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو پارٹیاں آپس میں لڑ پڑتی ہیں اور پولیس والے ان کو ادھر ہی اریسٹ کر لیتے ہیں اور 151 ان کا 107 151 کا کلندرا بنا کے ان کو دوسرے دن مجسٹریٹ کے پاس پیش کیا جاتا ہے تاکہ ان سے سیکیورٹی طلب کی جائے کہ وہ آئندہ نقص عمل کے لیے خطرہ نہیں بنیں گے، وہ کوئی کاگنیزیبل آفینس یا نان کاگنیزیبل آفینس کمٹ نہیں کریں گے تو ان کو پابند کیا جاتا ہے. اب بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ پولیس والے عام جو سول نوعیت کے معاملات ہوتے ہیں یا فیملی معاملات ہیں لوگوں کے میاں بیوی کا لڑائی جھگڑا ہے یا جو فیملی میٹرز میں لڑائیاں جھگڑے ہوتے ہیں یا سول کے جو کیسز ہوتے ہیں کسی ٹائٹل ڈسپیوٹ ہوتا ہے تو اس میں بھی اکثر جو معزز شہری ہوتے ہیں ان کو اس میں اریسٹ کر لیتے ہیں. اب جو لوگ جو سول نوعیت کے جو معاملات ہوتے ہیں ان میں ان کو پولیس کے پاس نہیں جانا چاہیے، ان کو کسی وکیل کے پاس جانا چاہیے جو ان کو اچھا مشورہ دے. ان کا اگر کوئی پراپرٹی کا کوئی پارٹیشن کا مسئلہ ہے، کوئی کسی کا ٹائٹل کا مسئلہ ہے تو تاکہ وہ سول کورٹ سے رجوع کریں، یا کوئی فیملی میٹر ہے تو اس کو فیملی کورٹ میں جائیں. اور فیملی لوگ سب سے زیادہ یہ غلطی کرتے ہیں کہ وہ سیدھے تھانے میں چلے جاتے ہیں، یعنی کہ اگر کسی بیوی کو شوہر خرچہ نہیں دے رہا تو وہ تھانے میں چلی جائے گی. تو پولیس والے اور وہاں سالہ بہنوئی جو فیملی کے جو اشخاص ہوتے ہیں ان کا آپس میں جھگڑا ہو جاتا ہے اور 107 151 میں ان کو بند کر کے مجسٹریٹ کے پاس پیش کر دیا جاتا ہے. اور اس سے ایک عام جو معزز شہری ہے جو کوئی جرم بھی نہیں کرتا اور اس کی عزت نفس مجروح ہوتی ہے، ان لوگوں کو چاہیے کہ وہ کسی اچھے اپنے پروفیشنل لائر کے پاس جائیں اور اس کو اپنا سارا معاملہ ڈسکس کریں اور وہ ان کا اپنا کیس بنائے اور ان کو سول کورٹ اور فیملی کورٹ کی طرف لے کے جائے، بجائے اس کے کہ وہ ان کا کلندرا بنے اور ان کو حوالات میں بھی یا جیل کی ہوا کھانی پڑے. اس سے بچنے کے لیے ان کو پولیس اسٹیشن کی طرف نہیں جانا چاہیے. تو یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک. تو چلو